ہر بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ اللہ کی قبر میں بے شمار فرماتے ہیں جڑے مولوی ہوتے نا مولوی کئی پنڈا کی بستی رواج ہوتا ہے کہ مولوی ہی میت کو غسل دے. تو فرماتا ہوتا ہے مولوی کو غسل جڑے عوام دیواندی ہے نا یہ تسلی واسطے دیواندی ہے کہ انہیں ہی پھر مردیاں دے بارے کہنا منبر تے چڑھ کے وہ سن دے وہ وہدے وہ جان دے وہ ہل دے وہ جل دے ذرا انہوں تسلی ہو جائے کہ کچھ کرن جو کہ ہے نہیں. پھر مولوی آپ اس کو میت نو مرن تو بعد لفافہ ہاتھ چڑھا دے پھر اس کو دے دے استنجا کرا دے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ سے کیا کر کے تھا کہ انہوں نے بچے پر چلو چلو کہہ دیتے پھر میں کہہ دوں اور کہو سنو. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ کچھ کرن جو ہو گیا یہ بولن جو ہو گیا ہلن جو ہو گیا استنجا تیرے کو کروایا. یہ ان مردے نو ہاتھ ہوتے لفافہ جا کپڑے دا چڑھا گے نا کہ اس نو غسل دین واسطے پہلے استنجا کروا دیں. استنجا کروا کے پھر اس نے پیڑ ہوتے ہاتھ رکھتا ہے تو دباندا ہے کوئی مواد ہوئے تو وہ بھی خارج ہو جائے. پھر اس کو دھوتا ہے صاف کرنے تو بعد وضو کرواتا ہے تو پھر غسل دیتا ہے. پھر انہوں پٹڑے تو چکتا ہے خوشبو لاتا ہے چرپائی تے رکھتا ہے تھلے چادر کفن بھی رکھتا ہے اسے رکھتا ہے کفن انہوں بناتا ہے خوشبو انہوں لاتا ہے. پھر اس کی میت کو چار بندے چکتے ہیں. وہ آپ نہیں جانتا جیڑا بھی پہنچیا ہو جیڑا بھی اونچا ہو پیر سیال تو لے کے قرآن تک گولڈا نے تو لے کے سید علی حجویری تک اجمیر تو لے کے حجویر تک کوئی ایسی ہستی شخصیت نہیں جو خود چل کے قبر میں گئی. سارے نیکانوں تے بدانوں آلانوں تے ادنانوں جنوں بھی دفن کیتا جاتا ہے چار بندے اس کو کندھا دے دے اور دنیا دس دن جنہوں سے چک کے لے جا رہے ہیں کہ چلن جوگا نہیں یہ ویکھن جوگا نہیں یہ سنن جوگا نہیں یہ کھان جوگا نہیں یہ پین جوگا نہیں یہ ہلن جوگا نہیں یہ چلن جوگا نہیں یہ ٹرن جوگا نہیں یہ کچھ کرن جوگا نہیں. جب تک کرن جوگا رہے ہیں اسے نو گھروں باہر کڈیا نہیں. ہن چار کندھیاں تے لے کے جا رہے ہیں پورا پنڈ گوا رہو کہ مشکل کشا نہیں رہا حاجت روائے ہن نہیں رہا. ہن یہ محتاج ساڑے کندھیاں اسی چک کے لے جا رہے ہیں. پھر اسے جا کے جنازہ شروع ہوا. آج کا دیشتا جنازہ تے آتے وہ تو کہنا اللہ اکبر نیت ہو گئی جدوں گھروں ٹوریا ہے ارادہ نیت ہو گئی کہ جنازہ پڑھن جا رہا ہے. لیکن جنہیں آدھے مردے سنتے ہیں مردے وہدے مردے کھاندے مردے پیندے مردے آؤندے جمعرات کو چکر لاندے شب برات ہوتے ضرور آندے تیجے دن آندے پھر 10ویں دن آندے پھر ہوتے چھت ہوتے بتیاں لاندے اپنے گھر کا پتہ لگ جائے کہ اور گھر نہ ٹور جان. سارا کچھ کرن تو بعد توجہ فرمائیے پھر اس نو جنازے دی نیت پہ سناندہ مولا دعا واسطے اس حاضر میت دعا واسطے حاضر اچھی بولو دعا واسطے حاضر سنا اللہ واسطے درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا واسطے حاضر حاضر میت دے دعا واسطے حاضر جیندے دے دعا واسطے حاضر جیندے دے. توجہ ہے دعا واسطے حاضر جیندے دے دعا واسطے حاضر زندے دے دعا واسطے حاضر اس میت دے. ماننے ہی نہ کہ میت ہے نا اللہ مغفر لحینا وحینا اللہم اغفر لحینا وحینا اللہم اغفر لحینا وحینا اللہم اغفر لحینا ومیتنا. منین کہ میت ہے پھر انہوں چکیا ہے پھر بندیاں نے چار دن چکیا ہے چکن تو بعد انہوں لے گئے قبرستان ہے. پھر قبر دے اندر ترے بندے مرید اترے انہوں نے پیر من چکیا ہے پیر من چک کے لگتا لے پاس انہوں قبر چھٹا لے گئے. پھر قبر جو رکھن تو بعد انہوں لا دی تھلے رکھیا لے رکھن تو بعد پھر سارے مرید کے رل کے پتھر باندھن پتھر رکھن تو بعد پھر دے مٹی
نال چھیتا بھی بند کر دیں مکے تو آواز نہ جاوے کسی بعد رولا نہ پوے بس ہونا ہے یا بہت ہے نہ باہر اے بیٹھے نہ باہر اندر کوئی شہ جائے پھر ادھر سارے مریدران کے لب لب دو دو تین تین لبا مٹی پاندے تاکہ سارے تسلی ہو جائے کہ ان بیٹھن جو گا رہا نہیں سنن جو گا نہیں رہا پھر ادھر قبر بنا کے ادھر کھڑے ہو کے دعا کر دیں دعا کر کے پیچھا ہٹ کے جب گھر پہنچتے ہیں تو مولوی آتا ہے سننا بھی ہے وہندا بھی ہے جانتا بھی ہے دسو اس قوم کے لیے رسول کی ضرورت تھی یا نہیں اب سمجھانے کے لیے رسول کی آمد ضروری تھی اور آگے بیان کرے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ لگ دیو ماشاءاللہ پکی گل وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن فرمایا محبوب کی اعلان فرما دیجئے اکھا والا نبی نہ برابر اکھا والا نبی نہ برابر نہیں فرمایا روشنی تے اندھیرے برابر نہیں دھوپ تے سایہ برابر دھوپ تے چھاں برابر نہیں مردے اور زندے برابر محبوب کی فرما دیجئے مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں یہ رب کی شان لیکن محبوب کی اعلان کیجئے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ساتھ ملائیے جو صحیح البخاری اندر آپ فرماتے ہیں مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدان فرما پہلی قوم کی کر دیا سن میرے آمد تو پہلے لوگ کی کرتے سن میری تشریف آوری تو پہلے میری بیست تو پہلے میری ولادت تو پہلے میری آمد تو پہلے دنیا اندر اذا مات فیہم الرجل الصالح تو انہاں اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جانا بتاں دے پجاری سن پتھراں دے پجاری سن جھوٹ بولتے ہو اذا مات فیہم الرجل الصالح مشرکین مکہ نبیوں دے پجاری سن مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام دے پجاری سن مشرکین مکہ اسماعیل علیہ السلام دے پجاری سن مشرکین مکہ عیسی ابن مریم علیہ السلام دے پوجا کرتے سن انہاں نوں مشکل کشا دے سن حاجت روا دے سن انہاں دی تصویراں بنا کے یاد دے طور تے بیت اللہ اندر رکھیاں سن کہتے سن اے نبی نے مشکل کشا نے حاجت روا نے نفع نقصان دے مالک نے اللہ اور ساڈے درمیان وسیلہ اور ذریعہ نے حدیث سنیے صحیح البخاری اندر کتاب و تفسیر اندر جب میرے محبوب فاتح ہو کے بیت اللہ اندر داخل ہوئے آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا بیت اللہ دروازہ کھلوایا اندر داخل ہوئے آپ نے ہاتھ اندر لاٹھی مبارک ہے صحیح البخاری اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سیدھا جا کے لاٹھی ابراہیم علیہ السلام نے چہرے پاک تے جتے آپ کی تصویر بنی ہے آپ کا مجسمہ بنے ہے اس تصویر تے اوپر لاٹھی رکھ کے فرمایا قل جاء الحق قل جاء الحق ہوئے نبی پاک دا ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ آج ہوئے حضرت محمد علی جناب کے مجسمے بھی کوئی آگ لگانے دیتا کوئی توڑنے دیتا اس پر پرچہ ہے یہاں تو دستار عیدی کا جناب مجسمے بنے ہوئے ہیں ہر ملک میں ہر شہر میں مجسمے اب دستار عیدی کے بنائے گئے جس نے ساری زندگی زناکاروں کو پالا ہے اس کے مجسمے بنا کے رکھے گئے تم نے بھی عیدی ویلفیئر سینٹر کو بہت پیسہ دیا ہے تم نے بھی جماعت کو نہیں دے سکے تم بھی
یوتھ فورس ویلفیئر کرتی رہی، مدارس ویلفیئر کرتے رہے، خدمت خلق کرتے رہے، تم بھی کہتے رہے نہیں نہیں ان پر اعتماد نہیں ہے، تم نے یہ دی ویلفیئر سینٹر کو دیا، جتنے پورے ملک میں زنا سے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سارے بچے لے کے انہوں نے پالے اور پڑھائے اور بڑے کیے، مجھے بتاؤ جنہوں نے حوصلہ دی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن زناکاروں بدکاروں کے بچوں پیدا ہونے والوں کو حوصلہ دینا، ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنا، بدکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا، وہ بچے پھینک جائیں، وہ بچے دے جائیں اور ان کو پالتے رہنا، اس کو بطور کاروبار ویلفیئر سینٹر کے طور پہ چلانا، یہ کہاں کا اسلام تھا، کہاں کا دین تھا، کہاں کی شریعت تھی؟ تم نے ہر بندے کو جس کو صوفی دیکھا ہے اس پر مال بٹو بنا پھینک دیا ہے۔ سن لو، آن حدیث کا پیسہ غیر اہل حدیث پر خرچ کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، ہم اہل حدیث کے ایک ایک بچے کے ذہن میں یہ محبت اور عقیدت بھر دیں گے، ہماری زکات صدقات کی خرچ ہوں گے تو مسلک اہل حدیث کی اشاعت پر ہوں گے انشاءاللہ، اہل حدیث پر ہوں گے، مدارس پر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی انشاءاللہ تو لگتا ہے پر تسی ضرور کرے سو انشاءاللہ کہو بانی پاکستان محمد علی جناح کے یہاں پر مجسمے بنائے گئے، ہم اہل الحدیث ہونے کے ناطے کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی توہین ہے، یہ بزرگوں کی تنقیص ہے، یہ بانی پاکستان کی عزت احترام اکرام نہیں ہے کہ ان کے بت بنائے جائیں، ان کے فرمودات کو بنایا جائے، ان کی محنت اور جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے اس کو یاد رکھا جائے، لیکن ان کے مجسمے بنا کے چوکو چوراہوں پہ لٹکانا یہ اسلام کی جناب روحانیت کے، اسلام کے مزاج کے چیز خلاف ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے آئے تھے، اس کا مجسمہ بنواتے، عیسیٰ ابن مریم سے مل کے آئے تھے آسمانوں پر، ان کا مجسمہ بنواتے، خلیل اللہ کا بناتے، جب انبیاء کا نہیں ہے بلکہ حدیث بخاری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، لاٹھی مبارک ابراہیم علیہ السلام کے بت میں رکھ کے فرما اللہ قتل کرے اہل شرک کو، اللہ قتل کرے قریش مکہ کو، تباہ کرے قریش مکہ کو۔ میرا ابراہیم تو بتوں کا توڑنے والا تھا، ابراہیم تو بتوں کا پجاری نہیں تھا۔ جس ملک میں 1.5 لاکھ سے قریب مزار ہوا، درباروں اور وہاں سجدے ہو رہے ہو، ان کو کیا حق ہے 1400 سال بعد کہنے کا سرکار کی آمد مرا؟ تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ جو آج بھی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ تم تو اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہو جو قبر پہ سجدہ کرتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کا سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے۔ غلط کہتے ہیں لوگ جی اسی نہیں سجدہ کروانے جی، اسی سجدہ نہیں کروانے جی، اسی کدوں آ کے جی سجدہ کرو۔ ایک مولوی لگیا رہتا ہے، ساڑھے کوئی تقریر لے آؤ سا کیا ہوئے سجدہ کرو، ساڑھے کوئی کتاب لے آؤ سا کیا ہوئے قبر تے سجدہ کرو، ساڑھے کوئی تحریر لے آؤ، کوئی تقریر لے آؤ، کوئی ساڑھے بات لے آؤ جس میں ہم نے کہا ہو کہ قبروں پہ سجدہ کرو۔ لوگ خود کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ پھر میں کہاں کرتا ہوں، ایک بندہ ڈس کے دے چاہو کوئی شراب نچوڑ کے مٹکا بھر کے بہ جائے، نال پیالے لا کے بہ جائے، جیڑ آوے میں شراب دیتی آوے، جیڑ آوے میں شراب دیتی آوے، بیوائی آوے، شام میں کہے میں تو نہیں شراب پیوایا، لوگ آپ پیتا ہے، لوگ آپ پیتا ہے یا تو پیوایا، یا تو نہ پیوایا، ہاں تو لوگ کہیں وہاں۔ اگر تو نے شراب نہیں پلانا تھا نچوڑا کیوں، بنایا کیوں، یہاں مٹکا بھر کے رکھا کیوں، چوک میں تو بیٹھا کیوں، اگر سجدہ نہیں کروانا تھا تو قبر کو پکا کیا کیوں ہے؟ نہیں کروانا تھا تم نے سجدہ تو قبر کو پختہ کیا کیوں، قبہ بنایا کیوں، دربار بنایا کیوں، عرس کا اشتہار چھپایا کیوں، لنگر کا وہاں پر اشتہار چھپایا کیوں، لنگر وہاں بنایا کیوں، بکرے لوگوں مریدوں سے لیے کیوں؟ جھوٹ بولتے ہو تم، دکانداری کے طور پر اور تجارت کے طور پر قبر کو بناتے ہو، لوٹا غریبوں کا مال لوٹنے کے لیے، مریدوں سے مال بٹورنے کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو۔ رب کی زمین پر ایک گروہ الحدیث کا جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے، ہمارے پاس بزرگ موجود تھے،
علامہ میر سیال کوٹی کی قبر موجود ہے، علامہ مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے، حافظ محدث گودلوی کی قبر موجود ہے، حافظ عبد المنان کی قبر موجود ہے، مولانا اسماعیل سلطان رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب حافظ یحییٰ گودلوی کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب جناب بڑے بڑے کبار علماء کی قبریں موجود ہیں، لیکن ہم نے کسی قبر پر کنبہ نہیں بنایا، کسی قبر پر مزار نہیں بنایا، دربار نہیں بنایا، اس لیے کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کا دربار بناتے، اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم کا دربار بنایا جاتا، اگر ہوتا تو سیدہ خدیجہ کی قبر پر حضور میلہ لگاتے، اگر ہوتا جعفر طیار پیغمبر کی زندگی میں شہید ہو گئے تھے، ان کی قبر پر حضور کو پا بناتے، اگر جائز ہوتا اپنی تین بیٹیاں زینب ام کلثوم اور رقیہ جن کی وفات حضور کے سامنے ہوئی، آپ ان کی قبر پر میلہ لگاتے، ان کی قبر کو پختہ بناتے، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پر ایسا کرتے۔ جب نہیں کیا، نہ اصحاب رسول نے کیا، نہ حدیث نے کیا، تم کس منہ سے کہتے ہو؟ شرک کی دلدل میں پھنس کے، ملنگوں اور کلندروں کے سامنے پھنس کے، گھوڑوں کے سامنے پوجا کر کے، درختوں کی پوجا کر کے، جھڑیوں کی پوجا کر کے، قبروں کی پوجا کر کے، تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ آل الحدیث کا حق ہے کہ ہم مدروالا کے چوک میں کھڑے ہو کے گئے، سرکار کی آمد مرحبا ہمارے لیے جنہیں شرک کے سارے گوشے سمجھا گئے، توحید کے سارے انداز سمجھا گئے، نہ ہم شرک کرتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، ہم کہیں محبوب سرکار کی آمد مرحبا۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں سرکار کی آمد، لیکن تو آٹے میں لگنا خیر ہوئی کہ سرکار کی آمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حقانیت مسلک اہل حدیث زندہ باد، حقانیت مسلک اہل حدیث زندہ باد، علامہ سید صفدین شاہ نقوی صاحب زندہ باد، سرکار کی آمد سرکار کی آمد، ہم تو سنا رہا سرکار کی آمد ہمارے لیے مرحبا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جن کی رحمت، جن کا دین، جن کی شریعت، جن کی روشنی توحید سمجھا گئے محبوب، ہم شرک سے پاک ہو گئے، ہم کہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد۔ رکھو مل کے پیار جھوم کے مدنی بھائی ذرا مل کے کہو سرکار کی آمد۔ روشی کا گونج پہ جائے پورے مدروالا اندر کے واقعی مسجد کی ہو گیا سرکار کی آمد۔ مرحبا جنہاں دے آن شرک دا خاتم ہویا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم سرکار کی آمد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم سرکار کی آمد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ہم کہیں پیار سے محبت سے ذرا گونج پڑے سرکار کی آمد۔ مرحبا محبوب کی آمد، سرکار کی آمد، انصار کی آمد۔ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حقی مدنی سرکار کی آمد۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آگے فرمایا ہے اتخذوا آبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایماندارو، جی محبوب جی فرما میرے آن تو بعد پھر میرے دنیا سے جان تو بعد بہت سارے مولوی ان کثیر من الاحبار، بہت سارے مولوی کثیر من الاحبار، بہت سارے مولوی اسی دے تھوڑے ہیں، بہت سارے مولوی اور کنہ دے بارے فرما ان کثیر من الاحبار جڑے بہت نے انہاں دے بارے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ساڈے بارے اگے دوجے دے بارے ان کثیر من الاحبار یا ایھا الذین آمنوا آئیے ساڑھے بارے یا ایھا الذین آمنوا، اس ساڑھے بارے دوجہ جملہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک زیادہ مولوی جنہ کو زیادہ مولوی نے کون نے ان کثیر من الاحبار والرہبان، زیادہ مولوی تے زیادہ درویش پیر صوفی لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگاں دا جھوٹ نال مال کھاندے جے بچیا رہے جے ایماندارو، اللہ دی رحمت نال معبود سمجھا گئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی، وہ مولوی آ گئے ان کثیر من الاحبار والرہبان، حضور رحمت للعالمین کتنے پیارے 1400 سال 1450 سال ہو گئے پہلے فرما گئے سن ان کثیر من الاحبار، زیادہ مولوی تے زیادہ پیر آن گے جڑے لوگاں دے جھوٹ نال مال کھان گے، خبردار رہا جے انہاں نوں مال نہیں جے کھوانا، تے سارے کھوان لگ پے، کوئی جماعت جڑی خبردار رہی ہے کون یا ایھا الذین آمنوا، آج اسی خبردار آئے کیویں آئے جدوں خدا دی کوئی فوت کی ہوئی یہ مولوی آیا ہے غسل میں دیاں گا، اچھا توں دینا غسل، لیکن شرط یہ ہوئے گی کہ غسل دے وچوں جڑا صابن بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ تساں صابن مردے دے نوان والا جڑا صابن بچیا ہے تساں نہیں رکھنا، جے تسی رکھو گے تے تواڈے بچے ڈرن گے، کیڑا سیاںا لیأکلون اموال الناس بالباطل، ہن باطل طریقے ذرا ویکھیا جے، پہلے کہنے لگا صابن میں لے جانا ہے، پھر قبر تو ایک گل کپڑا بچیا ہے، انہیں جنازہ پڑھانے وہ بھی جیکٹ اندر پا لیا ہے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، پھر یہ جناب دفنان تو بعد اجے 2 دن نہیں گزرے، تیجے دن سویرے 9:30 بجے 8:45 بجے آ گیا ہے، آدھا جناب اے مردے نو بخشان واسطے ضروری ہے، کیلے ہونے چاہیے نے، سیب بھی ہونے چاہیے نے، انار بھی ہونے چاہیے نے، دانے بھی ہونے چاہیے نے، کپڑے بھی ہونے چاہیے نے، قرآن بولیا یا ایھا الذین آمنوا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تیار شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر تیار شہید ہو گئے، میرے چچا دے بیٹے میرے سیدنا علی کے بھائی جعفر تیار شہید ہو گئے، انہوں نے گھر والے پریشانی اندر نے، غم اندر نے، میں محمد مصطفیٰ کو حکم دینا انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو، جنہوں نے فوت کی ہو جائے انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو، جنہوں نے فوت کی ہو جائے انہوں واسطے کھانا پکا کے برادری بھیجے، جی برادری کوئی نہ ہوئے مولوی ساری قوم دی برادری ہوتا ہے، آج حضور نے خود فرمایا جنہا میرا صحابی فوت ہو جائے وہ قرضہ جو مال چھوڑ جائے وہ مال اس کے وارثوں کا، میرا اس کے مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مال اس کے وارثوں کا ہے، اور جو میرا صحابی قرض چھوڑ جائے اور ادھر قرضہ برادری ادا نہ کرے، میں محمد ادھر قرضہ اپنے ذمہ لینا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ تو قرضہ حضور اپنے امتی دا اپنے ذمہ لے رہے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد، جی بولو سرکار کی آمد، جڑا تیجے دن 10 طالب علم نال لے کے آیا بیٹھا ہے، کہتا ہے جڑا روئے انہیں آج واپس آنا ہے، توڑے گھر آنا ہے، وہ واپس نہ جائے گا، جے کیلے آن گے تے سیب آن گے، یہ سارے پور تو بعد نے کٹھے پیتے نے سارا مال کلوز کیتا ہے، ایک گھر منہ چلے ہے، میں آنا بھیڑے منہ نالانا سرکار کی آمد،
ساری چیزیں جو بوجھ اتارنے آئے تھے وَيَضَوَانُ مِصْرَهُمْ وہ بوجھ تو نے قوم پہ امت پہ جماعت پہ ڈال کے وہ سارے بہانے بنا کے باطل طریقوں سے یتیموں کا مال تو گھر لے کے جا رہا ہے تو آج بھی 1450 سال پہلے کی جاہلیت اور ضلالت میں ہے. ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا جو آج کی مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہے. سرکار کی آمد یہ کہنے رہنا سرکار کی آمد. اے جناب کل والے دن اللہ اللہ کر کے کل جان چھوڑائی. اے بزرگ پھر 10ویں دن آمد یہ آتا ہے ہن جڑا ہے مردہ تواڑا جڑا نا 7ویں آسمان تک پہنچے. یہ پچھلے کل دی برکت ہے اسے پہنچ گئے اجے بھی ڈامنڈ ہو رہی ہے. میں کئی باری خواب میں بیٹھا جسم تے کپڑا ہی کتنے یاد آئی اللہ نے قبر کرام دا فرمایا کرتے سن وہ جدوں خواب اتنے وہی ننگا ملتا ہے جدوں بزرگ ملتا ہے تو خواب ہی ننگا ہی ملتا ہے. تو کدے حیا دی خواب ویکھیے جدوں خواب تو مولویا میں گندیے میں جدوں تو خواب ویکھیے ننگیے ویکھیے کدے حیا والی خواب کپڑے والی خواب تو بھی نہیں ویکھی. کپڑے پائے ہوئے جبا پائے ہوئے آئی تو بڑا خوش آئی یہ میرا جی ننگا آئی جی ننگا آئی تو ننگا آئی. حضرت یزدانی شہید آتا ہے کہ اگو پتر جڑا ہے وہ بھابیوں کو کہنے لگ پیا جو سکے مولوی جی میرا بھائی مرن تو بعد بدماشی کی ہے اور جیتا تائی تے جدوں کوئی چنگا ماڑے جیڑی حالت دے گھر آوندا ہی ہن جدوں ننگا ہوندا ہے تواڈے گھر ٹر جاندا ہے. یہ بدماشی اپنے مرن تو بعد شروع کی ہے جو آج برہنہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں خواب میں. کیا کہ تم پڑھو تم جشن کیوں مناتے ہو. ہم کہیں سرکار کی آمد نہ کل دا بوجھ نہ 7ویں دا بوجھ نہ 10ویں دا بوجھ نہ 40ویں دا بوجھ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ آپ بوجھن اللہ واسے آئے نے بوجھ پان نہیں آئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنی اتباع سکھائی اپنی اطاعت سکھائی ہے. کسی مرشد کا بوجھ پایا نہیں کہ میرے دنیا تے جان تو بعد تساں کسی سرکار کو اپنا پیر بنا لینا ہے سالانہ اس کو حاضری دینی ہے. نہیں کوئی سرکار نہیں کوئی پیر نہیں. ساری کائنات دے سرکار بھی محمد مصطفیٰ نے ساری کائنات دے پیر بھی محمد مصطفیٰ نے متا بھی وہی مرشد بھی وہی امام بھی وہی. ہن قیامت تک جو پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا آقا پیدا نہیں ہو سکتا. ان کے آمد جڑا پیدا ہوئے گا مرید پیدا ہوئے گا پیر پیدا نہیں ہو سکتا. کون پیر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے. آپ نے آگے اپنی امت کو سارے چڑھے ہوئے بوجھ لا دیتے. کتنے بڑے بوجھ سن. سیدنا رکانہ سیدنا رکانہ سیدنا رکانہ شاباش سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ آئے مسند احمد اندر حدیث مسند ابی اعلیٰ اندر حدیث آئے محبوب جی میرے گھر اندر میرا بیوی نہ جھگڑا ہو گیا ہے. اور جھگڑے کے دوران میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں کہیا نے. یا رسول اللہ 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں. جی ہوئے آئین کثیر من الآباد زیادہ مولوی زیادہ پیر لوگ تو جھوٹ کے ساتھ مال کرتے ہیں. کہتے ہیں 5000 روپیہ فتوے دا لے سکتے فتوا دے سو چلو دی فتوا دیو ہو سکے ادا کروا لے. پھر 5000 دین دی کیڑی لوڑ ہے بدبختہ جی عزت بھی لٹانی ہے نال 5000 بھی دے 5000 تے تاں لمے آنا جے کوئی
عزت بچایا محفوظ کرے پھر تو کوئی سمجھ آتی پیسے بھی لے لے نالے آتا لالا کرواؤ لالا کی ہوتا ہے پتا تو لالا کی آتا ہے حلالا کی آتا ہے پتا ہے حلالا کی آتا ہے انہاں حلالا ہے تو دوجہ دا مدہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی تریجی قوم کے دعائی 15 لجائی بیٹھی ہے ہم آئے بیٹھے ہیں قرآن والے مصطفیٰ کی حدیث والے تم نے بدکاری کو مدے کے ذریعے قائم رکھا انہوں نے حلالے کے ذریعے قائم رکھا پیچھے سے ایک ہی ہو تعلق ہے تمہارا اللہ کی رحمت ہے اللہ نے ہمیں ساری بےزتی سے توہین سے غیرتی سے محفوظ رکھا ہے میں کہوں اللہ کے میرے بیوی دی شادی اور میرے کارڈ ہے کارڈ آؤ تو میری بیٹی کی شادی ہے میری بھانجی دی بھتیجی دی بہن کی شادی میرے کارڈ آیا تو میری بیوی کی شادی لالا کیا ہے بیوی کی شادی میری بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تشریف لے آؤ شرم سے ہمارے لوگ مرو کس منہ سے کہتے ہو کہ حضور کی ہمیں آمد کی خوشی ہے تم تو اسی جہالت میں اور گمراہی میں ہو جو حضور کی آمد سے پہلے ہم ہیں اس رحمت میں اس سنت میں اس دین میں جنہیں خوشی ہے حضور کی آمد کی اور حضور کی رحمتوں سے فائدہ اٹھایا تم نے فائدہ کیا اٹھایا بیوی کوئی لے گیا تم کہاں بیٹھے ہو کیا ہے حلالہ 2-4 دن واسطے کسی اور نال نکاح کرنا ہے بیوی دا پھر وہ چھاڑ دے گا پھر میرے واسطے حلال ہو جائے گا کہ تیری اندھیر نگری ہے حضور کی رحمت سنو لعن اللہ المحلل محبوب کی غیرت پہ قربان لعن اللہ المحلل والمحلل لہو رسول رحمت فرمان اللہ کرنے والے پر بھی این رحمت للعالمین جب لعنت فرما رہے ہیں تو بتاؤ کتنا بڑا مجرم ہوگا جس پر حضور کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد رجب رحمت اللہ علیہ فرمایا اپنا واقعہ اپنے دور کا سنایا کرتے کراچی کا ایک واقعہ ان کے دور میں ہوا میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا تو فرمایا کہ کراچی ایک بندہ اپنی بیوی طلاق دے بیٹھا جو طلاق دے بیٹھا تو کچھ اٹنڈ ہوئے پتہ لگا بکوٹ کی تھی بیوی فیکٹری جڑی ہے نا وہ بیوی دے دی کہنے لگا بڑی چبل بات گئی بیوی بھی گئی کوٹھی بھی گئی فیکٹری اور مولوی کو گیا مولوی کیا بات ہے حلال ہوئے گا حلال کیوں سارا سمجھایا اس کا کہ ٹھیک ہے وہ بیوی کو گیا بیوی کہتا ہے اپنی صلح توڑ ہو سکتی ہے لیکن تیرا حلال ہوئے گا اس کا حلال کیوں ہوتا ہے اس کا تیرا نکاح کسی اور مرد نال ہوئے گا پھر وہ تم چھڑے گا پھر میرے نال ہوئے گا نکاح دوبارہ اس کا کہ طلاق تم دیتی ہے میں اس کا کہ طلاق میں دیتی اس کا کہ کیڑا اسلام ہے کیڑا مذہب ہے کیڑا مولوی ہے جیڑا گناہ کوئی کرے طلاق کوئی ہو طلاق تو دے رہا ہے اور حلالہ میرا ہوگا یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے ہو سکا اس تو غیر کوئی چاہ رہا ہے ہو سکا جی پھر تم مقالہ ماننا نہیں لگا نا مقالہ کر رہی تو پھر کسی سیانے سے سمجھدار سے شریف اگلا نکاح پڑھائی جڑا مگرو طلاق بھی دی ہو سکا پھر اور بندہ دے کوئی راضی دسنا نہیں تے جو چوکیدار باہر رکھا کوٹھی دے ادھر نہیں بزرگ نے دے ادھر نہیں پڑھا اس نے سیار کی طرف نے کہا جس کو حضور نے فرمایا کرائے گا اجرت پہ لایا ہے تو نکاح کر میری بیوی کے ساتھ اور نکاح کیتا ہوتا کہ تم تین دنوں رب تو میں ذرا مری اور سیر کروں یہ بغیر مری جا رہا نکاح بیوی تک آئی وہ میاں بیوی راضی ہو گیا اس کہ تم پکا رہے طلاق نہ دے اس کہ میں پکا تے تم بھی پکی رہو میں بھی پکی 4 دن بعد واپس اترے نا جہاز سے ایئرپورٹ کراچی سے گیا سیدھا اپنے گھر کوٹھی جہاں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں نکلا نواں چودھری ہو سکے با تسی کہتے ہو سکے با کہ میری کوٹھی ہو سکے تو تبدیلی آ گئی ایسے تو تبدیلی آ گئی ابھی دم کران گیا سا دی نال ہی ختم عمل لے آئے ہیں پھر تبدیلی آ گئی جن کا اوپر یہ ہو نیچوں کا حال کیا ہوگا جن کا حکمران ایسا ہو باقی عوام کی حالت کیا ہوگا وہ دم کران گیا ایسے سنے آئی بکئی ہیں الٹے واقعات تو سنے پر اے پہلی باری الٹا بیٹھا ہے مرید دم کران گیا تو نال ہی پیر کے لے آگے بنی گالج بٹھا دیتی ہے تو دس
پکی میں حکومت چل چوا دی این نالے چلنی انہوں بنائی جڑا این جڑے نام تو پہلا ہو اپنے نال جو این لگ دیا ہے اس آگے پا ہون پنجاب تو دیدہ لگو بڑا جڑا این ہو او منچ کی تھولت ہے جڑے گانے کانتوں سے تو شما پھر کشمیر چلک شنے ہو سکے ان کو دیدہ تو کشمیر لگ کیوں نہ کہا جڑے نال این لگ دی ہو او وہی باٹر تو سری نگر تو وہی ملت ہے عبدالقیوم ہو سکے ہون بلوچستان دی حکومت جانتی رہنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی تے جیم ہوگی یہ جام ہے ہون کوئی این نہ لگا ہون اپنی کو دور کرتا ہے ہون تری این آ گئی ہے چوتھی ہے ہون دعا کرو پہلی این جاوے تو ساری این نہ گئی ہے انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ سے میری اٹھیے تو نہ ہو انشاءاللہ کہو تو سے بھی میں لگتا ہے بچو انہوں نے نام نہیں کرے سنیے کہنے لگا طلاق دے اسے کہا اور چوتھی پھر بیٹھو اسے کہا طلاق دے اسے کہا تینوں اسے کہا میری بیوی اسے کہا بس تو کم دے نماز پڑھا کام کرنا تو آڈی بیوی میں طلاق دے سکتا اسے کہا نہیں تیری جڑی بیوی ہے اسے کہا میری ہے تو میں کیوں دے یہ میری ہے تو میں کیوں دے یہ تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا یہ میری ہے تو تیرے پریشانی کر اسے کہا جڑی فی الحال تیری اسے کہا وہ پکی میری اسے کہا میرے واسطے کی ہوگا میں اگر تم باہر نکل گیا سرکار کی آمد گھڑیاں لا ان گھڑیاں لا دے ہوتے بینر لا دے کہ حضور کی آمد کی خوشی ہوئی ہے حضور کی آمد کی خوشی ہو گیا تو محبوب کے دین بھی اپنا ہے ہمیں خوشی ہے حضور کی آمد کی جو آج تک کہتے ہیں کہ لعن اللہ لعنت کرنے والے پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی لعنت ہے اب پڑھے گا سرکار کی آمد سیدنا رکانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب جی میں 3 طلاق دے بیٹھا اپنی بیوی نو آپ نے فرمایا فی مجلس واحد افی مجلس واحد کون ہے آج سنت پر قائم اس حدیث پر قائم افی مجلس واحد آپ نے پوچھا رکانا ایک مجلس اندر جی ہاں محبوب جی مجلس اندر 3 طلاق دیا نے آپ نے فرمایا جا میں محمد مصطفیٰ دا حکم سن لے میرا فتویٰ سن لے میرا پیغام سن لے تاکہ میں گھر کو جانا والا نہیں کہ شریعت نے طلاق کو طلاق 2 مرتبہ گئی ہے اس تو بعد یا عورت نو رکھنا ہوتا ہے یا عورت نو چھڑنا ہوتا ہے تے تو ایک کو باری 3 طلاق گئی نے ایک طلاق کوئی یہ 3 نہیں ہوئیاں جا کے رجوع کر لے محبوب نے گھر نو بسایا ہے اور حدیث نے بھی اس سنت اطاعت آج تک ہر بندے نو جناب جیڑا بھی آیا ہے اودے گھر نو آباد کیتا ہے اودے گھر نو جوڑیا ہے میاں بیوی نو جوڑیا تے لڑائی تے جھگڑے ختم کیتے نے اور بھی نے جھگڑے پائے نے اسا جھگڑیاں نو ختم کیتا ہے گھراں نو جوڑیا ہے تے میں پوچھنا چاہنا تواڈے اپنے مسلک کولو مسئلے دا حل نہیں ہویا مسلک اہل حدیث دے علماء کول تشریف لے آئے دروازہ کھٹکھٹایا نا اس کا مطلب ہے آج تک کوئی اہل حدیث پھر سن لیجیے آج تک کوئی اہل حدیث کوئی فرد اہل حدیث کوئی عامی اہل حدیث کسی بریلوی دیوبندی شیعہ عالم کے دروازے پر گیا ہو کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بات کو دین نہیں سنتے لہذا یہ مسئلہ ہمارا اڑ گیا پھنس گیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور تم اپنی فقہ کی روشنی میں اپنی کتابوں کی روشنی میں اپنی تقلید کی اندھیرے میں یہ مسئلہ ذرا حل کر دو ہمیں سمجھا دو آج تک ہمارا کوئی بندہ تمہارے دروازے پہ گیا ہو تو گرا دیجئے تمہارے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے جو طلاق کے فتوے لے کے گئے کہنے لگے ہمارے مسلک میں حل نہیں ہے اس کا مطلب ہے آج بھی ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے مصطفیٰ کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے ایک مولوی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے وہ پتہ کیا ہے آدھا لعنت ہو جائے گی نا سان بھی پتہ حدیث ہے لعنت لیکن لعنت ہو جائے گی بیوی بچ جائے گی آدھا لعنت ہی ہو جائے گی نا زیادہ تر لعنت نہیں ہوئے گی نا بیوی تو بچ جائے گی میں اگر بچ کے ہو جائے کنوں آدھا بچ جائے گی یہ ہمارے
غیرت بچ رہی ہے، پردہ بچ رہا ہے، حیا بچ رہا ہے، دین بچ رہا ہے، سنت قائم ہے، حدیث قائم ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم کتاب الطلاق، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، سیدنا صدیق کے خلافت میں 3 طلاقیں ایک تھی، سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاقیں ایک تھی۔ پھر لوگوں نے جلدی شروع کر دی اس معاملے میں، عورتوں کو طلاق دینا معلق کر کے شروع کرنا۔ سیدنا امیر عمر فرمانے لگے، آرڈیننس جاری کیا اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ فرمایا آج کے بعد جو بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہے گا میں تینوں جاری کر دوں گا۔ آپ نے جاری کر دی۔ جاری کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد جب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات، یہ صورت جو تھی وہ رک گئی ہے، لہذا اصلی حالت میں حدیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ، صحابہ کا عمل جاری ہونا چاہیے۔ اٹھائیے ابن قیم کتاب واسط اللحفان، سیدنا عمر فاروق نے اپنا فتوے کو واپس لے لیا، واپس لے کے وہی نافذ کر دیا پیغمبر کی حدیث کو۔ جب سیدنا عمر نے واپس لے لیا تھا، تم نے دوبارہ یہ فتویٰ کیوں جاری کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سیدنا عمر کا تو مقام تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفہ راشد تھے۔ ایک مسئلے میں غلط ہو رہا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک حیثیت امیر المومنین آرڈیننس اولی الامر کی حیثیت سے جاری کر سکتے تھے، پھر اس کو واپس بھی لے لیا۔ تم نے سیدنا عمر کے بعد پھر اس ہندوستان میں اس فتوے کو دوبارہ جاری کر کے تم نے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا، گھروں کی عزتوں کو لوٹا۔ سید عمر تو فرما کرتے تھے ہلانے والے پر حد زنا جاری ہوگی، تم نے وہی ہلانا شروع کر دیا۔ تم مانو کہ تم نہ صدیق کے وفادار ہو، نہ سیدنا عمر کے وفادار ہو، نہ صحابہ کے وفادار ہو، تم نے وہی جہالت، وہی ضلالت، وہی گمراہی ہلانے کی دوبارہ معاشرے میں رواج دی ہے۔ کتنے کلپس میڈیا پر، سوشل میڈیا پر موجود ہے جن بچوں کی عزت لوٹی گئی حلالے کے چکر میں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ہم نے حلالے کو حرام کہہ کے ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، اونچی کہیے سرکار کی آمد ہمارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ توجہ فرمائی، جب گھنٹہ ہو گیا میں انداز ہے پھر آپ 6 منٹ جب 6 منٹ ہوئے میں انداز ہے ہمارے کرام جڑے بزرگ بیٹھے ہیں نا، مولا عبدالغفار صاحب، مولا عبدالغفور صاحب، دیگر کبار علماء موجود ہیں، انہوں نے حوصلہ ہے کہ اس وقت تک تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ اجازت دے تو میں شریف پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، پھر کسی دن گفتگو ہوئے گی، بس 5 6 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، پھر انہوں کو پوچھ لیں بزرگاں کو جو اور گھنٹہ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو دعا کرا رہے ہیں۔ بڑا کی خیال ہے ماشاءاللہ، پکے ہو نا، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے جانا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک، توجہ چاہتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ سمجھنا ہے، ذرا آگے توجہ فرمائیے، بات سنیے، توجہ فرمائیے۔ ایک عورت بچی گھر جو دوڑ گئی، اس نے نکاح کر لیا عدالت میں، مفروض بچیوں کا نکاح، عدالتی نکاح، مفروض بچیوں کے نکاح۔ کون سے مولوی ہے جو چیمبروں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہمارا کوئی ہے تو لے آؤ؟ یہ سمجھ نہیں آئی تو اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی عزت لٹ گئی، جو معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہا، جس کی بچی نہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے۔ جس کی بچی دوڑ گئی اس نے عدالت میں جا کے نکاح کر لیا، ایڑا مولوی ہے جن نے نکاح قبول کیتا ہے، رحمت سنا، لا نکاح الا بولی، حضور دی رحمت سنیے، آپ فرماتے ہیں ولی تو بغیر نکاح، ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث سن لو، ایک عورت آ کے عرض کرتی ہے محبوب جی میں چھوٹی جی سا بچی سا نابالغ سا، میرے باپ نے اپنے بھتیجے نال میرا نکاح کر دیتا سی، اور میں جوان ہو گئی تے میں اس کو پسند نہیں کرتی، میں اس نال نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ تینوں رخصت ہونا پائے گا اسے نال، لہذا میرے لیے حکم۔ محبوب نے اس باپ کو بلایا، ساری حقیقتیں حال پوچھ کے فرمایا
فخيرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے بچی نے اختیار دیتا ہے اگر تو ہاں کرے گی نکاح قائم رہے گا اگر تو نہ کرے گی نکاح ٹوٹ جائے گا بچی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اتنے بچی دی عزت نو محفوظ رکھے ہے بچی دی جذبات نو محفوظ رکھے ہے ولی نو رحمت مصطفیٰ نے پابند کر دیتا ہے کہ خبردار لالچ اندر مال اندر یا چکر اندر یا کسی بھی گناہ دے عوض اندر ادھروں بندہ ماردا تو بچی نو بھی نہیں کر دینا ہے کہ بچی لے لو میرے نال سلوک کر لو کدے اپنے قتل دے مقدمے اندر کدے فیسے دے لالچ اندر کدے جناب بچی دا جوڑ نہیں ہوندا کسے لالچ تنافری اندر بچی دا نکاح کر دینا ہے اوتھے محبوب نے بچی واسطے رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بول بیٹا بول بچی بول تیری مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تیری اجازت بغیر نکاح نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ جی اس کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہو سکتا پھر باپ فرمایا خبردار باپ دی عزت بھی ہے مقام بھی ہوتی غیرت بھی ہے لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا کتنا حسین امتزاج ہے پیغمبر کی رحمت میں پیغمبر کی سنت میں پیغمبر کے دین میں پیغمبر کی شریعت میں کہ بچی کی رضا بھی ضروری ہے بولو ولی دی رضا بھی ضروری ہے ایک کیڑا درمیان جو جڑا مولوی آندا ہے بچی نو شیر دیندا ہے بچی نو حوصلہ دیندا ہے بچی دے بارے او دے ذہن وچ بات بچیاں بیٹھ جاندی ہے کہ اگر میں گھر تو دوڑ جاواں اپنے دوست نال یار نال آشنا نال کردے بندے نال جا کے میں رشتہ عدالت اندر کر لواں مینوں عدالت قبول کر لے گی مینوں مجسٹریٹ قبول کر لے گا میں دارالامان قبول کر لے گی کہ مولوی بھی ہوئے گا جڑا نکاح پڑھا کے قبول کر لے گا بس فیس تھوڑی 5000 10000 زیادہ ہوئے گی نکاح وہ بھی میرا پڑھا دے گا گھروں میں دوڑنے والی بچیوں کے نکاح جس معاشرے میں ہو رہے ہو مولوی قبول کر رہا ہو مجھے شرم نہیں آتی کہتے ہو یہ سرکار کی آمد مرحبا ہمیں کہنے کا حق ہے تو چپ کر ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا جن کا عقیدہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور میں اس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا ارکان اسمبلی سے قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبران پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبران کیا تمہاری بہنیں اور بیٹیاں گھر میں موجود نہیں ہے کیا تمہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت میں کوئی عزیز نہیں ہے تم قوم کے ووٹ لے کے اسمبلی میں جا کے عیاشی کر رہے ہو ہمارے ٹیکس پر تنخواہیں لے رہے ہو ہماری عزت کے لیے وہاں قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے کہ جو بچی گھر سے دوڑ کے جائے نکاح کرے اس کو عدالت قبول نہ کرے اس کو معاشرہ قبول نہ کرے اس کو مجسٹریٹ قبول نہ کرے اس کو دارالعلوم قبول نہ کرے بچی کے ذہن میں ہو کہ میرا مرنا میرا جینا میرے باپ کے ساتھ ہے میرے خاندان کے ساتھ ہے اس نے سارے خاندان کی عزت کو پامال کیا ہے تم نے فحاشی کو جناب فروغ دیا ہے تم نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے تم نے بے حیائی کے آگے باندھ نہیں باندھا مسلک اہل حدیث رب کی زمین پر جو ہر بے حیائی کے سامنے بند باندھ کے کھڑا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے جتنی بے حیائی ہے ان مولویوں کی وجہ سے ہے جتنی بے حیائی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے لوگوں کو شعر دیا اور غلط فتوے دیے ہیں اور آج حلالے کے اور نکاح کے بنا فتوے عدالتی نکاحوں کے جواب کے فتوے جاری ہو رہے ہیں آگے حدیث ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مفرور بچی کا نکاح نہیں ہوگا ابھی ایسا فرماتی ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے آج بھی ہم سنت پر قائم ہو کے کہتے ہیں محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہماری بیٹیاں رل جاتی ہماری عزتیں رل جاتی آج تو ہماری عزت محفوظ ہے تو ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا اونچی کہیے سرکار کی آمد مرحبا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آسمان کا سال بل جانا سردی کا موسم ہوئے سردی کی شدت ہوئے وضو کر جاؤ فجر دا وضو ہوئے یا عشاء دا وضو ہوئے سب سردی دھند سردی شدت ان مولوی جراباں اتار رہے ہیں کی کرنا ہے پکوی دی پیر دو جرابہ دے مسا کر لو جرابہ دے مسا نہیں ہوندہ کون آندہ ہے جنہیں میرا امام آندہ ہے سرکار کی آمد سارا بات نارے لڑنے کے لئے پیدا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھندگی پیدا ہے ہم کریں گے جرابوں پر مسا
صحیح بن خزیمہ دی حدیث سیدنا واقع نے فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے جرابوں پر مسح کرتے ہوئے امام ابن خزیمہ نے باب نے باب المسح الجوربین دو جرابوں پر مسح کا باب مقیم ایک دن تکرار جرابوں پر مسح کرے مسافر 3 دن 3 راتیں جرابوں پر مسح کرے دوجا مولوی جراب اتارے دہلے دین خطیب جرابوں پر مسح کرے تو چپ کر ہم کہے سرکار کی آمد رحمت تو ہمارے لیے جنہوں رحمت مصطفیٰ سے فائدہ اٹھایا یہ بھی سمجھ نہیں آئی تھوڑا جہاں آگے بڑھئے تو 4 منٹ دے اندر توجہ فرمائی عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا ہے اذان شروع ہونے لگی ہے ادھروں اذان دا وقت ہویا ہے ادھر سخت بارش شروع ہو گئی سخت بارش تیز بارش اور مولویوں نے لاؤڈ سپیکر کھولے ہے بارش جاری ہے گلیاں چکڑ ہے بارش ہے پانی ہے کوئی صورت نہیں گلیاں تو کپڑے پاک لے آگے مسجد نماز پڑھن دی اور مولوی آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ مسجد جاؤ نماز والا ہو نماز والا ہو ہر بندہ گھر بیٹھ کے آتا ہے مولوی ہو اذان دیتی جا رہے ہیں مسجد سے بلائی جا رہے ہیں بعد میں پانی ہے بعد میں بارش ہے اسی دے آ نہیں سکتے دوسرے میں گناہ کیا کیتی جا رہے ہیں حی علی الصلاۃ مولوی جی آ نہیں سکتے کچڑے ڈگو یا مرو یا لتاں ٹوٹن آؤ ہر صورت جانے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اہل حدیث مسجد کو آواز آئی الا صلو فی الریال الا صلو فی الریال نماز گھر پڑھ لو کیونکہ سرکار کی آمد حضور فرما کے نے الا صلو فی الریال بارش اندر کہہ لو الا صلو فی الریال نماز گھر اندر پڑھ لو جماعت کا ثواب ملے گا اے عذاب لین واسطے باہر نکلے ڈگ رہے ہیں گلی اندر اہل حدیث گھر اندر ثواب لے رہے ہیں الا صلو فی الریال کہہ کے ہن دسو کیڑا حق پڑھدا ہے کہ سرکار کی آمد آسانی ہمارے پاس سرکار کی آمد رحمت ہمارے پاس سرکار کی آمد مرحبا جے ایویں نہیں تے مغرب کی نماز دا وقت ہویا ہے بارش شروع ہو گئی ہے نماز مسجد اندر پڑھی جا رہی ہے اے اور بارش شروع ہو گئی ہے سب بارش ہو رہی ہے انہیں سلام پہ رہے ہیں تے مولوی اندر گھر نو جاؤ تشریف لے جاؤ نماز مغرب پڑھ کے پھر جدو جاؤ گے پھر واپس آنا ہے شادی نماز پڑھن واسطے مولوی جی بات چکڑے پھر ورنہ جویں بھی ہے پھر آنا پائے گا اہل حدیث خطیب اٹھے ہیں انہیں کیا بارش ہو رہی ہے تے سخت موسم ہے یا میں تو انو شادی نماز بھی پڑھا دینا انہیں شادی نماز نال ہی پڑھا کے گیا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد آسانی ہمارے لیے رحمت ہمارے لیے ہے آپ تو بجائے اس مصیبت میں پھنسے ہو گئے کہ آپ آج بھی حضور کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم کہیں سرکار کی آمد سفر اندر گئے زور اثر اکٹھی پڑی ہے مغرب عشاء اکٹھی پڑی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے مولوی بیستے چڑھے ہوئے ہیں ڈرائیور دے مغرب جا کے کھڑا ہوتا ہے آواز کر ہوتا ہے رائے گیٹ پر سفر مولوی جناب چڑھ گیا ہے جا کے ڈرائیور دے پچھلی سیٹ تے جا کھڑا ہو گیا ہے کتنے روکو گے گڈی ہو سکے باجے دے بڑے دور ہو سکے پھر نماز پڑھنی ہو سکے پھر میں جگہ جا کے کھڑی ہو سکے انہیں تک ساڑھا مگر کا ٹائم بھی لگ جائے گا اے ان کھڑا ہے ڈرائیور نہ لڑتے ہیں کوئی ڈرائیور بدتمیزی کر رہے ہیں یہ جھگڑ رہا ہے ڈرائیور نہ کو کدے داڑھی دا مزاق کرتا ہے کدے ایدا مزاق کرتا ہے یہ مزاق کرنا کیوں ہوا ہے تو سمجھے نہیں سرکار کی آمد مرحبا یہ حضور دی رحمت کو جان لمیا پہچان لمیا اے تیرے تے نوبت نہ آندی محبوب نے جو فرمایا چپ کر کے صبر کرتا رہے جتھے جا کے گاڑی رکے گی کھڑی ہوئے گی اس ویلے مغرب دا کر وقت ختم ہو گیا عشاء نال دو نمازیں پڑھ لوے گا دونوں نمازیں اکٹھیاں پڑھ لوے گا حضور علیہ السلام سفر دے اندر دونوں نماز مغرب عشاء نو اکٹھیاں پڑھ لیندے ظہر اثر نو اکٹھیاں پڑھ لیندے تینوں صورتاں اندر ظہر دے نال اثر پڑھ لیندے جمع تقدیم دی صورت اندر یا ظہر نو اثر دے وقت اندر لے جاندے جمع تاخیر دی صورت اندر یا تیسری صورت جمع سوری دی صورت اندر کہ ظہر نو اپنے اخیر وقت اندر جو ہی ظہر مکمل ہوئی اثر
دا وقت شروع ہو گیا ہے ادھر عصر پہلے وقت اندر پڑھی ہے حالت اندر صورت اندر دو نمازیں کٹھیاں نے لیکن حقیقت اندر دو نماز اپنے اپنے وقت اندر نے تینوں جمع دیا صورتاں حدیث اندر جمع تقدیم کر لو جمع تفیر کر لو جمع سوری کر لو ہم کہیں سرکار کی آمد مجھے بولیے سرکار کی آمد نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے ہر انگلی دے بدلے انہوں نیکی عطا فرماندا ہے ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے حاسی جناب فرائض اندر 430 نیکیاں لے گئے 43 مرتبہ رفع الیدین کر کے 430 نیکیاں لے گئے تے 430 نیکیاں تو معلوم رہے ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد میرے توانے محبوب علیہ السلام نے اے پیارے گردی بات بیان فرما دیتی فرمایا حدیثوں سن لو فاتحہ بغیر نماز نہیں انہوں نے دسن دی لوڑ کو نہیں کیوں نہیں ہونی ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے انہوں نے کوئی بھی کوئی نہیں کی تے جو شرک موجود ہے دسن دی لوڑ کو نہیں تو موبائل تو سوال دسی جانا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحہ فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز پڑھا جی نماز درست نکل آئی تو باقی معاملے آسان ہو جان گے ہماری نماز آج بھی وہی ہے جو مصطفیٰ نے پڑھی سبحان اللہ حنفی نماز نہیں شافعی نہیں مالکی نہیں حنبلی نہیں جعفری نہیں چشتی سرورتی میری کوئی نماز ایک ہی ہے نہ صلاۃ و رسول جو مولانا صادق سالکوٹی نے لکھی ہے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے ہزاروں بندے نہیں لاکھوں بندے صرف صلاۃ و رسول سالکوٹ کے دوستو مولانا صادق سالکوٹی نے کس محبت میں لکھی ہے کس پیار میں لکھی ہے کس خشوع میں لکھی ہے کس خضوع میں لکھی ہے اللہ کی قسم میں نے سفروں میں بیرون ملک بھی اور یہاں بھی دیکھا ہے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے ساتھ فرنٹ پہ رکھی ہوتی ہے صلاۃ و رسول اور کتنے بندے مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے صلاۃ و رسول پڑھی ہے مولانا صادق سالکوٹی سبیل الرسول پڑھی ہے صلاۃ و رسول پڑھی ہے جب صلاۃ و رسول پڑھے نا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ عرب ایسا لگتا ہے جیسے محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھا ہے آج بھی وہ اثرات روحانیت طاری ہو جاتی ہے آج وہ عملی نماز رسول ہمارے سامنے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم آمین کہو معبود جی کیا ملے گا فرمایا جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا گناہ ہمارے معاف ہوئے ہم کہے سرکار کی آمد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 30 سے 40 سے اوپر 40 سے کم 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا جب تو میرا ساقی جب بڑا ساقی نا حمدن کثیرن طیبن تو میں نے فرشتوں کو دیکھا وہ زمین پہ اتر رہے تھے یہ کلمات ہم لے کے جائیں گے اور میں اس حدیث کو پڑھا کرتا ہوں کہا کرتا ہوں جب ہم پڑھتے ہوں گے فرشتے کتنے آتے ہوں گے محبوب کیوں نہ کہے سرکار کی آمد مرحبا آپ ہمیں بشارت دیں گے کہ جب تم حمدن کثیرن پڑھتے ہو حمدن ربل کے پڑھئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی 30 سے اوپر 40 سے کم فرشتے میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھے رسول اللہ نے دیکھے حضور نے دیکھا یہ کلمات اللہ کے پاس فرشتہ کہتا ہے میں لے جاؤں دوسرا کہتا ہے میں لے جاؤں گا تیسرا کہتا ہے میں لے جاؤں گا جب ہم سارے پڑھتے ہوں اس کو صحابی نے پڑھے تھے نا بعد میں صاحب نے شروع کیے جب ہم سارے پڑھتے ہوں گے تو فرشتے کتنے ہوں گے دوسرے نے مسجد میں فرشتے لائن جا کے کی کرنا رہتے نہ آمین نہ ہم نہ وہ وقت فرشتوں کی نماز کا جو تمہاری نماز کا ہے کیونکہ آمین